تو میرا شافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے۔ اے یسوع تو میرا شافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے۔ بائبل مقدس کو کھولیے، احبار 18واں باب۔ کلام مقدس میں احبار 18واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ احبار 18واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا، اور ملک کنعان کے سے کام بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا، اور نہ ان کی رسموں پر چلنا۔ تو میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو تم میرے آئین اور احکام ماننا، جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا، میں خداوند ہوں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو خداوند کی حضور جھکائیں، سب سر خدا کی حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ خداوند کی حضوری یہاں پر ہے اور وہ اپنے وعدہ کے عین مطابق ہمارے درمیان ہے، اور وہ ہم سے کلام کرتا ہے، اور اس کے کلام میں قوت اور قدرت ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے قدوس زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ اے خداوند تو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا کفارہ دینے والا، اور زندگی کے نشیب و فراز میں اپنے کلام کے وسیلہ سے رہنمائی کرتا ہے، اور تو سکھاتا ہے کہ ہمیں کیسے چلنا ہے اور کس طرح ہم شفا یاب رہ سکتے ہیں۔ اے خداوند، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنی تدبر یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں، بلکہ تیرے روح القدس کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کر سکوں۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے، اور تیرا نام جلال پائے، اس لیے کہ تو جلال کا بادشاہ ہے۔ اے خداوند، حاضرین میں سے ایک ایک سے آج کلام کر، اور تیرے حضور منت کرتا ہوں انہیں شفا بخش۔ زبور نویس بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر ان کو شفا بخشتا ہے۔ میرا ایمان ہے آج نزول کلام سے تو شفا بخشے گا اور انہیں ہلاکت سے بچائے گا۔ چرچ آف لیونگ کرائسٹ خداوند کے جلال سے معمور ہے۔
اے خداوند اس معمولی اور تیری اصولی کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں. میری دعا کو سن اور قبول کر. یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے. آمین. خداوند کے زندہ مقدس کلام میں سے دیکھیے میرے ساتھ احبار 18واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں. تم ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا، اور ملک کنعان کے سے کام بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا، اور نہ ان کی رسموں پر چلنا. تو میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا. میں خداوند تمہارا خدا ہوں. سو تم میرے آئین اور احکام ماننا، جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا. میں خداوند ہوں. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو. آج کا مضمون ہے خدا کی آئین ماننے سے کامل تندرستی. آج کا مضمون ہے خدا کی آئین ماننے سے کامل تندرستی. جب ہم خدا کے کلام مقدس میں احبار 18واں باب اور اس کی 5ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، سو تم میرے آئین اور احکام ماننا، جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا. میں خداوند ہوں. سو تم میرے آئین اور احکام ماننا. خداوند اپنے لوگوں سے مخاطب ہے اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے آئین کو مانیں، اس کے احکامات کو مانیں، اس کی باتوں پر عمل کریں. اور خداوند یہ فرماتا ہے اگر تم میرے آئین کو مانو گے اور میرے حکموں پر عمل کرو گے تو تم اس کی بدولت جیتے رہو گے. سو تو میرے آئین اور احکام ماننا، جن پر اگر کوئی عمل کرے، یعنی خدا کے آئین اور خدا کے احکام پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا. میں خداوند ہوں. آج کا ہمارا مضمون ہے خدا کے آئین ماننے سے کامل تندرستی. جب آپ خدا کے آئین، خدا کے احکام، خدا کی منہ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں کلام سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک طرح کے وہ ہیں جو کلام سنتے ہی نہیں، اور دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو کلام سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اور تیسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو کلام سنتے ہیں اور کلام پر عمل کرتے ہیں. اور یہ وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے اور یہ کلام ان لوگوں کے لیے ہے جو کلام کو سنتے ہیں اور کلام پر عمل کرتے ہیں. خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ مصر وہ 2 قوموں کے درمیان، یعنی 2 طرح کے لوگوں کے درمیان رہے. مصر میں جہاں مصری رہتے، اور خدا نے انہیں کہا نہ تو مصریوں کے آئین اور احکام کو ماننا اور نہ کنانیوں کے آئین اور احکام کو ماننا. تم صرف اور صرف میرے آئین اور میرے احکام کو ماننا، میری باتوں پر عمل کرنا. عزیزو، بہت سے لوگ جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو وہ ان کے انداز زندگی، ان کی رسومات، ان کے معاشرتی نظام اور ان کے طرز زندگی کو اپنا لیتے ہیں. لیکن خدا کے کلام مقدس میں
خدا اپنے لوگوں سے مخاطب ہے، خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جیتے رہیں، خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ زندہ رہیں اور اس کے لوگ بیماریوں کا شکار نہ ہوں۔ بیماریاں جان لیوا ہوتی ہیں، متعدی ہوں یا غیر متعدی۔ یہ بیماریاں انسان کی جان کو لے لیتی ہیں اور وہ جیتا نہیں رہتا، لیکن خدا اپنا منصوبہ پیش کرتا ہے، خدا اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے، اور خداوند یہ بیان کرتا ہے کہ تم نہ تو مصریوں کی باتوں پر عمل کرنا۔ دیکھیے میرے ساتھ احبار 18واں باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، تم ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا، اور ملک کنعان کے سے کام بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا، اور نہ ان کی رسموں پر چلنا۔ آج بہت سی بیماریاں، بہت سے امراض اور بہت سا بحران اور بہت سی تکالیف اس بنا پر ہیں کہ جو خدا کہتا ہے وہ نہیں کرتے، اور جو دیگر اقوام کرتی ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ خدا بنی اسرائیل سے کہتا ہے ان کی کامل تندرستی کے لیے، ان کی کامل صحت کے لیے خداوند کلام کرتا ہے، اور خدا نے کلام کیا کہ تم ان کے سے کام نہ کرنا، ان کی رسموں پر نہ چلنا۔ آج جب ہم اپنی زندگی اور پاکستانی معاشرے میں دیکھتے ہیں، مسیحی لوگ جو مسیح کے کلام پر اور اس کے آئین پر چلنے کی بجائے دیگر اقوام کی طرح رسمیں اپنائے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ کہ بیماریوں کا شکار ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ان کے لوگوں کی جداگانہ حیثیت ہو، انفرادیت ہو، اور وہ صرف اور صرف خدا کی بات کو مانے، صرف اور صرف خدا کے کلام پر عمل کریں، صرف اور صرف خداوند کے تابع ہوں۔ اور اس لیے خدا کے کلام مقدس میں راز کامل صحت مندی کا بتایا ہے کہ کیسے انسان تندرست رہ سکتا ہے، کیسے اس کے بدن میں شفا رہ سکتی ہے، کیسے اس کا ذہن، دل، دماغ تر و تازہ رہ سکتا ہے، اور کیسے وہ اس دنیا میں فتح مند زندگی بسر کر سکتا ہے، بیماریوں پر غلبہ، بری روحوں پر غلبہ کیسے پا سکتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں بڑی وضاحت کے ساتھ خدا نے بیان کر دیا کہ تم نہ ان کی رسموں پر چلنا، اور چوتھی احبار 18واں باب پر اس کی 4 آیت میں لکھا، یعنی ان کی رسموں پر نہ چلنا، ان کے اطوار زندگی نہ اپنانا، ان کے معاشرتی ڈھانچے اور معاشرتی نظام کو نہ لینا، بلکہ تم میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا۔ میں خدا تمہارا خدا ہوں۔ خدا کہتا ہے میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو ماننا۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، تکالیف میں مبتلا ہیں، ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور بہت سی پوشیدہ بیماریاں ان کے بدن میں، اس لیے کہ خدا
کے آئین سے منحرف ہیں، خدا کے کلام سے ہٹے ہوئے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہی نہیں، اور اگر سن لیتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے، اور اپنے نظام زندگی چھوڑ کر اغیار کی رسومات اپنائے ہیں۔ اغیار یعنی غیر اقوام کا انداز زندگی اختیار کیا ہے، ان کی رسموں پر چلتے ہیں، اور یہ صحت مندی کا باعث نہیں۔ خدا زندہ خدا کامل صحت کا راز بیان کرتا ہے کہ تم میرے حکموں کو ماننا، ان پر عمل کرنا، اور جب تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، اعمال 18واں باب پر اس کی 5ویں آیت، سو تم میرے آئین اور احکام ماننا، جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ ان ہی کی بدولت جیتا رہے گا، میں خداوند ہوں۔ ان کی بدولت، حکموں پر عمل کرنے کی بدولت، حکموں کو ماننے کی بدولت۔ آج بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس وقت نہیں کہ خدا کی آواز کو سنیں، اگرچہ خدا نے وقت دیا ہے لیکن ان کا دل نہیں چاہتا کہ خدا کے حکم کو سنیں۔ جب آپ سنیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں، جب آپ خدا کے قدموں میں آتے ہیں، آپ خدا کے آئین کو سنتے ہیں، خدا کے احکام کو سنتے ہیں، اور جب آپ خدا کے آئین اور خدا کے احکام کو سنتے ہیں تب آپ کی زندگی سے بحران جاتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ سن کر ان حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور جب آپ ان حکموں پر عمل کرتے ہیں آپ کامل صحت مند رہتے ہیں، اور آخر میں خدا کہتا ہے میں خداوند ہوں۔ یہ بات کس سے کہی ہے؟ وہ جو شافی ہے، وہ جو طبیب اعظم ہے، وہ جو کائنات کا خالق ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اگر تم میرے حکموں کو مانو اور میرے حکموں پر عمل کرو تو تم ان کی بدولت جیتے رہو گے، پھر بیماریاں نہیں آئیں گی، دکھ اور مصیبتیں جو جان لیوا ہیں وہ نہیں آئیں گی، اور خدا جو حکم دیتا ہے اگر اس حکم کی نفی کرتے ہیں تو پھر موت کا شکار اور دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے زبور 101 اور زبور 101 زبور 101 اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، جو در پردہ اپنے ہمسایہ کی غیبت کرے میں اسے ہلاک کر ڈالوں گا، میں بلند نظر اور مغرور دل کی برداشت نہ کروں گا۔ غور کریں، جو در پردہ چھپا کر پردے میں، پردے کے پیچھے چھپ کر اپنے ہمسایہ کی غیبت کرے، اس کی غیبت کرے۔ اس کی غیبت کے معنی ہے کہ جب کوئی شخص موجود نہیں اور اس کی برائی کرنا یا اس کی بابت کوئی ایسی بری بات کرنا، یہ غیبت ہے۔ خدا کے کلام میں آپ دیکھیں، خدا کہتا ہے غیبت نہ کر، اور جب آپ اس کی عدم موجودگی میں اس کی برائیوں اور ان برے باتوں کو اچھالیں گے تو خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ زبور 101 اور اس کی 5ویں آیت، جو در پردہ اپنے ہمسایہ کی غیبت کرے میں اسے ہلاک کر ڈالوں گا، میں بلند نظر اور مغرور دل کی برداشت نہ کروں گا۔ خدا کا یہ حکم ہے، خدا کا یہ آئین ہے، اور جو اسے مانتے ہیں غیبت نہیں کرتے۔ اس کا یہ حکم ہے کہ مغرور دل مجھے پسند نہیں، اور آپ مغرور دل نہیں اس کے حکم کو مانتے ہیں بلکہ عاجز اور انکسار ہیں
اور اس کے قدموں میں جھکتے ہیں۔ مغرور دل کون ہے؟ جو عبادت نہیں کرتا، جو اس کی پرستش نہیں کرتا، وہ مغرور دل ہے۔ کیسے؟ وہ بیٹھتا ہی نہیں اس کے قدموں میں، لیکن جو اس کے گھر آتا اور گھٹنوں کے بل دعا کرتا اور بیٹھ کر زمین پر اس کی آواز کو سنتا ہے، یہ انکسار دل ہے، یہ عاجز دل ہے، یہ فروتن دل ہے۔ اور ایسے فروتن دل کے لیے خدا کی کلام مقدس میں لکھا ہے، اس کے لیے خدا بیان کرتا ہے، اس کے لیے پھر خدا کے حضور سے برکت ہے۔ اس کے حضور سے ایسے شخص کے لیے جو خدا کے آئین کو مانتا ہے، خدا اسے زندگی دیتا ہے، خدا اسے عمر کی درازی بخشتا ہے، خدا اسے ہلاک نہیں کرتا۔ دوسرے لفظوں میں، جب خدا ہلاک نہیں کرتا تو وہ شخص جیتا رہے گا۔ اور خدا نے کہا اگر میرے حکموں پر عمل کرے تو وہ جیتا رہے گا۔ ان حکموں کی بدولت کہ ان پر عمل کر رہا ہے، وہ جیتا رہے گا۔ عزیزو، جب آپ خدا کے آئین پر اور اس کے احکام پر عمل کریں گے، آپ اس کے آئین کے ماتحت ہوں گے، جو خدا فرمائے وہ عمل کرتے ہیں، آپ کا بدن کامل تندرست رہے گا۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کا بدن تندرست رہے۔ اب دیکھیں، گھرانوں میں جو بیماریاں آتی ہیں وہ گناہ کے سبب سے آتی ہیں۔ دیکھیے دوسرا سموئیل 30 باب، دوسرا سموئیل 30 باب اور اس کی 29ویں آیت۔ وہ یوآب اور اس کے باپ کے سارے گھرانے کے سر لگے۔ وہ گناہ یوآب اور اس کے باپ کے سارے گھرانے کے سر لگے، اور یوآب کے گھرانے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا رہے جسے جریان ہو یا جو کوڑی ہو یا بیساکھی پر چلے یا تلوار سے مرے یا ٹکڑے کا محتاج۔ خدا کی کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کے سبب سے، جب ہم دوسرا سموئیل 30 باب اس کے 28ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، بعد میں جب داؤد نے یہ سنا تو کہا کہ میں اور میری سلطنت دونوں ہمیشہ تک خداوند کے آگے نیر کے بیٹے ابنیر کے خون کی طرف سے بے گناہ ہیں۔ وہ یوآب اور اس کے باپ کے سارے گھرانے کے سر لگے، اور یوآب کے گھرانے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا رہے جسے جریان ہو یا جو کوڑی ہو یا بیساکھی پر چلے یا تلوار سے مرے یا ٹکڑے کا محتاج۔ اب غور کریں، اس گناہ کے سبب سے حکم ہے کہ تو قتل نہ کرنا، تو خون نہ کرنا، اور یوآب نے خون کر دیا۔ اور داؤد کہتا ہے کہ یہ گناہ یوآب نے کیا ہے، یہ میرے گھرانے کے سر نہ لگے۔ عزیزو، جو خدا کے آئین پر چلتے ہیں، نہ صرف ان پر بلکہ ان کے گھرانے پر بھی وہ گناہ نہیں لگتا، اور یوآب پر یہ گناہ لگا۔ اور داؤد یہ کہتا ہے کہ اب اس کے گھرانے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہو جس سے جریان، پوشیدہ مرض، جریان، کوڑی، سکن کا پرابلم، یا بیساکھی پر چلے، معذوری، یا تلوار سے مرے، یا ٹکڑے کا محتاج ہو، معاشی بدحالی۔ اب آپ غور کریں، یہ بیماریاں اور معاشی بدحالی، بے روزگاری، یہ سارے گناہ کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ دکھ اور مصیبت میں نہ رہیں،
خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے آئین پر عمل کریں۔ جب آپ خدا کے آئین پر عمل کرتے ہیں، جب آپ خدا کے حکموں پر چلتے ہیں، جب آپ اس کی آواز کے شنوا ہوتے ہیں، تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے آپ کے بدن میں جریان نہیں ہوگا۔ جریان کا مرض، یہ پوشیدہ مرض، اس کا بھی کاز ہے۔ اور کلام خدا میں ہم نے پڑھا کہ داؤد کہتا ہے چونکہ یوآب نے یہ گناہ کیا ہے، اس سے اس کے خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور رہے گا جس سے جریان ہو یا کوڑی ہو یا بیساکھی پر چلے یا تلوار سے مرے یا پھر ٹکڑے ٹکڑے کا محتاج ہو۔ آپ اپنی اس حالت کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں جریان ہے، آپ یہ تو دیکھتے ہیں کہ کوڑ پن کیوں ہے، آپ یہ تو دیکھتے ہیں کہ معذوری کیوں ہے، آپ یہ تو دیکھتے ہیں مالی پریشانی کیوں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو گناہ ہے جو آپ سے سرزد ہوا، اس گناہ پر آپ کی نظر نہیں جاتی۔ آپ کہتے ہیں نوکری اچھی نہیں، آپ کہتے ہیں مالی پریشانیاں ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ بس پورا ہی نہیں پڑتا، لیکن اس کے پیچھے گناہ ہے، اور اس گناہ کے سبب سے ٹکڑے ٹکڑے کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ خدا کے حکموں کو سنتے، آپ اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، آپ خوشحالی پاتے، خدا آپ کو روزگار دیتا، خدا اس روزگار پر برکت دیتا، اور خدا آپ کی ساری ضرورتوں کو اپنے جلال سے پورا کرتا ہے۔ کتنا عظیم ہے ہمارا خدا جو بڑی قدرت کے ساتھ اپنے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے حکموں پر عمل کرو تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیماری موت کا سبب بنے، بدروہیں ستائیں، معاشی بدحالی پریشان کرے۔ عزیزو، آپ جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، جن بیماریوں کا شکار ہیں، جو ذہنی یا پوشیدہ ہیں یا بدنی بیماریاں ہیں، آپ ان بیماریوں میں مبتلا ہیں، لیکن آپ غور کریں کہ ان بیماریوں کے پیچھے سبب کیا ہے، ان بیماریوں کے پیچھے کیا وجہ ہے، اور ان بیماریوں سے چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں۔ اگر گناہ رہے گا بیماریوں سے چھٹکارا ممکن نہیں، گناہ جاری رہے گا اور وہ بدحالی آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے گرفت میں رکھے گی۔ لیکن جیسے ہی گناہ آپ کی زندگی سے ختم ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں اور سچویشن بدل جاتی ہے، اور خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں پھر مسائل حل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ لیکن اگر گناہ جاری رہتا ہے تو پھر بڑی بلائیں آپ کی زندگی میں نازل ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے پیدائش 12واں باب، پیدائش 12واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ پر خداوند نے فرعون اور اس کے خاندان پر ابرام کی بیوی ساری کے سبب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کی، بڑی بڑی بلائیں نازل کی۔ فرعون جو بادشاہ، اس نے ابراہم کی بیوی کو لے لیا۔ خدا کے کلام کے برعکس بات ہے، حکم سے انحراف ہے، اور اس سے حکم کو توڑ دیا، اور
ابراہیم کی بیوی ساری کو لے لیا۔ کلام خدا میں لکھا ہے اس گناہ کے سبب سے بلائیں نازل ہوئی، بلا نہیں بلکہ بلائیں، اور کس پر؟ جو بڑا صاحب اختیار ہے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے پیدائش 12واں باب اور اس کی 17ویں آیت، پر خداوند نے فرعون اور اس کے خاندان پر، اب کسی اور نے نہیں بلکہ خدا نے یہ بلائیں نازل کی۔ لکھا ہے پر خداوند نے فرعون اور اس کے خاندان پر ابراہیم کی بیوی ساری کے سبب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کی۔ اب یہ بڑی بڑی بلائیں نازل ہوئیں۔ اب ان بلاؤں سے چھٹکارا کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتا، ان بلاؤں سے چھٹکارا کوئی جادوگر نہیں دے سکتا، ان بلاؤں سے چھٹکارا کوئی حکیم نہیں دے سکتا، اور ان بلاؤں سے چھٹکارا کوئی صاحب خرد نہیں دے سکتا۔ اب جب فرعون نے اینالائز کیا، آئیے میرے ساتھ دیکھیے پیدائش 12واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ تب فرعون نے ابراہیم کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ تو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے؟ اس لیے میں نے اسے لیا کہ وہ میری بیوی بنے۔ سو دیکھ تیری بیوی حاضر ہے، اور اس کو لے جا، اور اس کو لے اور چلا جا۔ اور فرعون نے اس کے حق میں اپنے آدمی کو ہدایت کی، اور انہوں نے اسے اور اس کی بیوی کو اس کے سب مال کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اب اس نے سوچا کہ بلائیں روپے پیسے سے دور نہیں ہوگی، بلائیں عقل و دانش سے دور نہیں ہوگی۔ اس سے سوچا کہ بلاؤں کو کوئی حکیم اور ڈاکٹر نہیں ٹال سکتا۔ اب کون ہے؟ اور اب وہ مائل ہو گیا خدا کے حکم کی طرف، خدا کے آئین کی طرف، اور اس سے رجوع کیا کہ خدا کا آئین ماننا مجھ پر لازم ہے، اور اس کے حکم کے تابع ہونا میری شفا، میرے خاندان کی شفا اور بلاؤں سے نجات کے لیے یہ ضروری ہے۔ اب اس نے رجوع کیا، ابراہیم کو بلایا اور اس سے کہا دیکھ یہ تیری بیوی ہے اور تو اسے لے، تو نے تو مجھے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، اس لیے میں نے لی، اور مجھ پر بلائیں، میرے خاندان پر بلائیں نازل ہوئیں۔ اسو جب تک آپ اس گناہ کو جو آپ سے سرزد ہوا اس سے معافی نہیں چاہتے، چھٹکارا نہیں پاتے، تو یہ بیماریاں آپ کی زندگی میں جاری و ساری رہتی ہیں۔ یہ بیماریاں نفسیاتی بیماریاں، بدنی بیماریاں، پوشیدہ بیماریاں، یہ آپ کے بدن میں اس طرح رہتی ہیں یا اس وقت تک رہتی ہیں جب تک ہلاک نہیں کر دیتی، لیکن جب آپ ٹرن لیتے ہیں، جب آپ ان بیماریوں میں سوچتے ہیں کہ کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے، اب فرعون نے سوچا کہ میں نے کیا کیا کیا، کون سا گناہ ہو گیا، کیا خامی ہوگی، کیا کوتاہی ہوگی، پھر اس سے غور کیا اور اس سے پتہ چلا کہ اس نے ابراہیم کی بیوی اپنے گھر میں رکھی ہے، اور جب تک یہ جائے گی نہیں اس وقت تک بلائیں بھی نہیں ٹلے گی۔ اور اسی طرح جو گناہ آپ کے دل، آپ کے ذہن، آپ کے اندر، آپ کے گھر، آپ کے خاندان میں ہے، جب تک وہ گناہ آپ کی زندگی سے نکلتا نہیں اس وقت تک بلائیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اور اس وقت تک بیماریاں داخل ہوتی رہتی ہیں، اور اس وقت تک بری روحیں آپ کو ستاتی رہتی ہیں، اور اس وقت تک معاشی بدحالی اور پریشانیاں آپ کو گھیرے رہتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور اس گناہ جس کے سبب سے یہ سارا دکھ ہے آپ جانتے ہیں، کوئی اور جانے یا نہ جانے، لیکن فرعون جس نے یہ گناہ کیا ہے وہ جانتا ہے، عزیزو اب وہ تابع ہو گیا۔ آپ جب خدا کے تابع ہو جاتی ہیں، آپ جب اس کے تابع ہو جاتے ہیں،
اور وہ گناہ جو آپ کی زندگی میں ہے، آپ اس گناہ سے تائب ہو جاتے ہیں، خدا آپ کی زندگی میں عجیب کام کرتا ہے۔ خدا آپ کو دکھ اور مصیبت سے چھڑاتا ہے۔ خدا آپ کو رہائی اور خلاصی بخش دیتا ہے۔ کیسے؟ جیسے فرعون نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور خدا کے حکم کے تابع ہو گیا، اور جیسے وہ تابع ہو گیا سچویشن بدل گئی، حالات بدل گئے، بلاؤں کا نازل ہونا موقوف ہو گیا، خوشیاں لوٹ آئیں عزیزو جب تک۔ اور اسی لیے خدا نے کہا تھا اپنی قوم بنی اسرائیل کو کہ مصریوں کے سے کام نہ کرنا۔ مصری جس کسی کی بیوی خوبصورت دیکھتے اور وہ اسے لے لیتے، اور خدا نے اپنے لوگوں سے کہا تم کوئی ایسا کام نہ کرنا۔ آئیے میرے ساتھ سر دیکھیں قرآن مقدس میں پیدائش 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ اور یوں ہوا کہ جب ابرام مصر میں آیا تو مصریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے، اور فرعون کے امراء نے اسے دیکھ کر فرعون کے حضور میں اس کی تعریف کی، اور وہ عورت فرعون کے گھر میں پہنچائی گئی، اور اس نے اس کی خاطر ابراہم پر احسان کیا، اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور گدھے اور غلام اور لونڈیاں اور گدیاں اور اونٹ اس کے پاس ہو گئے۔ اب غور کریں، اسے دیکھا کہ ساری خوبصورت ہے، وہ اس کو اپنے گھر لے آئے، اور خدا کے کلام کے برعکس خدا نے جو نظام رکھا ہے اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور اسی لیے خدا نے اپنے لوگوں اسرائیلیوں کو کہا کہ تم مصریوں کی رسموں پر نہ چلنا، مصریوں کے انداز کو نہ اپنانا۔ مصری تو اس طرح کرتے ہیں لیکن تم ایسا نہ کرنا۔ اور دیکھا کہ اس کی بہن خوبصورت ہے، لے لی، بیوی خوبصورت ہے، لے لی، لیکن تم ایسا نہ کرنا، نہ کنانیوں کی طرح ہونا، بلکہ تم میرے آئین اور میرے حکموں پر عمل کرنا۔ عزیزو جب آپ خدا کے آئین، خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور جو خدا فرماتا ہے بس وہی کرتے ہیں، اور اس سے نہ دائیں نہ بائیں مڑتے ہیں، خداوند آپ کی زندگی میں برکتوں کو نازل کرتا ہے۔ بیماریاں آپ کے بدن سے پھر جاتی رہتی ہیں۔ آج خدا چاہتا ہے کہ بیماریاں آپ کے بدن میں نہ رہیں۔ فرعون کی طرح جو گناہ آپ سے سرزد ہوا ہے اس کا اقرار کریں اور خدا سے معافی چاہیں۔ ہمارا خدا معاف کرنے والا ہے۔ اعمال 30 باب اس کی 19ویں آیت۔ اعمال 30 باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ کوئی مشکل پروسیس بھی نہیں ہے، توبہ کرنے ہے اور رجوع لانا ہے۔ اور جب آپ توبہ کرتے ہیں اپنے ان گناہوں سے، توبہ کرتے ہیں ان کاموں سے جو دیگر اقوام کے ہیں، توبہ کرتے ہیں ان رسموں سے جو اقوام غیر کی ہیں، عزیز و خداوند آپ کو معاف کرتا اور تازگی بخش دیتا۔ بس توبہ کرو، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح سے خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ خدا چاہتا ہے آپ بدحالی کے دنوں کو بھول جائیں، خدا چاہتا ہے آپ بیماری کے دنوں کو بھول جائیں، خدا چاہتا ہے
دکھ کے ایام آپ کی زندگی میں نہ رہے، لیکن اس کے لیے آپ کو سٹیپ پہلے لینا ہے کہ بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ اور جب آپ تائب ہوتے ہیں، اب فرعون نے یہ سٹیپ اٹھایا کہ ابراہیم کی بیوی واپس کر، جو خدا کی نظر میں گناہ ہے کیا ہے اس سے معافی چاہ کہ خدا مجھے لینا نہیں چاہیے تھا، اسے منگوانا نہیں چاہیے تھا، میں اسے لے آیا، مجھے معاف کر۔ اور بلائیں ناصر و نہ رک گئے۔ وہ تو فرعون مصری تھا، آپ تو یسوع کے لہو کے خریدے ہوئے ہیں۔ اگر وہ مصری کو معاف کر سکتا ہے تو جس کے لیے اس سے کفارہ دیا، آپ تائب ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی میں شفا اور برکت کو کیوں نہیں لائے گا؟ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ آج جو چاہتے ہیں بیماریاں ان کے بدن سے جاتی رہیں، آج جو چاہتے ہیں بدحالی ان کی زندگی اور گھرانے سے جاتی رہے، آج جو چاہتے ہیں مسائل ان کی زندگی سے ختم ہو، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور جو خداوند کے حضور آتے کہ خدا میں تیرے حکموں کو مانوں گا، میں تیرے حکموں پر عمل کروں گا، آج خدا ان کی زندگی میں غیر معمولی کام کرے گا۔ یقیناً روٹی کے ٹکڑے کے لیے محتاج ہیں، مقروض ہیں اور قرض مانگتے ہیں، لیکن جب تک آپ درست نہیں ہوتے خدا نہیں دیتا نہ شفا اور نہ برکت اور نہ کامل تندرستی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے، خدا کے بیٹے یسوع تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے کلام کیا اور میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، تو چاہتا ہے تیرے لوگ تیرے حضور جو آئے ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کرے، تو نے معاف کرے، ان مسائل مشکلات سے نجات دے۔ اے یسوع میں تیرے حضور آیا ہوں، تیری صلیب کے نیچے آ کر اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ اے خداوند میں نے گناہ پر گناہ کیے، تیرے حکموں پر عمل نہیں کیا۔ اے خداوند معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف کر اور میرے خاندان سے بحران اور بلاؤں کو دور کر، اور میرے بدن سے بیماریوں کو اور پوشیدہ بیماریوں کو دور کر دے۔ اے خداوند تیرا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے، مجھ پر رحم کر۔ تیرا شکر اور تیری تعریف۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے جلال کے بادشاہ، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ اور اس وقت تیرے بیٹے اور بیٹیوں کو جو بڑے ایمان کے ساتھ تیرے پاس تیرے حضور آئے ہیں، اے خداوند انہیں چھو لے اور ان کے بدنوں کو تندرستی بخش۔ ابلیس کے تمام منصوبوں کو ناکام تو نے کر دیا ہے، اور تو نے فرمایا کہ میرے حکموں کو سنو اور انہیں مانو، ان پر عمل کرو، تو ان کی بدولت تم جیتے رہو گے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، تو ہمیں زندگی دیتا ہے، اور تیرے آنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ تو نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ میرا ایمان ہے تو نے آج ان بلاؤں، بیماریوں، معاشی بدحالی، غربت کی تاثیروں کو
آج ختم کر دیا ہے. تیرا شکر، تیری تعریف ہو، یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے. اب تشریف رکھیں.